السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سے 15% بندوں نے میرے سلام کا جواب دیا، 85% سو رہے ہیں۔ وقت کا بھی تقاضا ہے، شاید 9 بجے آپ لوگ جلدی سوتے ہیں، یہ بھی سنت ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں بیٹھ کر سونا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے پھر سے سلام کرتا ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ جو میں نے سلام کیا اس کا پورا اجر مجھے ملا، 85% بندوں کو نہیں ملا، اس کی تکلیف ہے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ 100% بندوں کو بھی اجر ملے، تو ہو جائے ایک دفعہ پھر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پورے انرجی سے جواب دیا، لیکن اس بار بھی زیادہ ثواب مجھے ہی ملا، کیونکہ میں نے کہلوایا آپ سے، آپ نے دل سے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دونوں راؤنڈز میں بھی زیادہ اجر مجھے ملا ہے۔ تو آئندہ جب کبھی بھی کوئی اللہ کا بندہ سلام کرتا ہے، چھوٹی آواز میں صحیح لیکن جواب ضرور دے۔ میں دوپہر میں آج یہاں لیکچر دیا تھا مستورات کو، بڑی خوشی ہوئی، بڑی تعداد میں وہ سب آ کر بیٹھی تھی، اور ایک امپاسبل جیسی چیز یہاں پر میں نے دیکھا۔ مجھ سے پہلے مولانا حذیفہ صاحب نے لیکچر دیا تھا، اور لیکچر میں آپ بتا رہے تھے کہ دوزخ میں اکثر عورتیں پائی جاتی ہے، اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ریزن نمبر 1، وہ اپنی زبان خوب چلاتی ہیں۔ ریزن نمبر 2، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں جیسا بیہیو کرنا ہوتا ہے ویسا بیہیو نہیں کرتی ہے۔ تو ریزن نمبر 1 جو زبان بہت چلاتی رہتی ہے، چر چلتی رہتی ہے، لیکن آج دوپہر میں ماشاءاللہ کرلا کے تمام خواتین کو میں سلام کرتا ہوں، پورے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ کر وہ لیکچر سن رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس شام کو آپ نے اور کامیاب کیا، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، اور میں یہاں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، بالخصوص شاہد بھائی اور ڈاکٹر ساجد صاحب، اور بالخصوص ان کی والدہ محترمہ، یہ 18 سال سے دینیات پر کام کر رہی ہے۔ کتنے بندیوں کو باجی نے اللہ سے جوڑا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا کام ہے یہ۔ یونیورسٹیز تو بہت ہے، ڈاکٹرز انجینئرز تو بہت سے بنے ہیں، لیکن جو پہلا فرض ہے کوئی بھی انسان کا ہو یا ٹیچر کا، کہ اسے اللہ سے جوڑنا، تو وہ کام ماشاءاللہ ڈاکٹر ساجد صاحب اور شاہد بھائی، آپ کی والدہ محترمہ یہاں کر رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے اس کو۔ میں 2006 میں گورنمنٹ جاب میں نے چھوڑی، میرے ابا حضور چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، بڑی پیاری آواز میں دانش بھائی نے آج سب کا ایمان تازہ کیا ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی ہے، MBBS ماشاءاللہ، اور اچھی آواز سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو ہر والد کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو اسی طرح میرے والد صاحب کا بھی خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ڈاکٹر نہیں بن پایا، فارماسسٹ بنا۔ میرے والد بھی فارماسسٹ تھے، لیکن کوئی فارماسسٹ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا فارماسسٹ بنے۔ ماں بچے کو جب گود لیتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کمر میں بٹھاتی ہے، اور باپ جب بچے کو لیتا ہے تو وہ شولڈر پر بٹھاتا ہے، باپ، ماں کمر پر اور باپ شولڈر پر۔ ایسا کیوں؟ ماں دل سے لگا کر رکھتی ہے، باپ شولڈر پر اس لیے بٹھاتا ہے بیٹے کو، جو باپ نہیں دیکھ سکتا وہ باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا دیکھے، اتنی دور تک اس کی نظر جائے، یہ باپ کا خواب ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کا بھی ایسا خواب تھا، وہ فارماسسٹ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن بن نہیں پایا۔ بہترین کالج میں جو نیٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس وقت میں نیٹ تو تھا نہیں، اسٹیٹ کے ایگزامز ہوا کرتے تھے، MSET، وہاں مجھے ٹریننگ دلوانے لے کر گئے۔ 20 دن کیا ہوئے، عید آ گئی تھی، بقرعید کی، تو پرنسپل صاحب کے پاس جا کر میں نے زبردست لیکچر دیا 3-4 بچوں کو لے کر، کہ ہمارے پاس میں جو بقرعید ہوتی ہے اس میں ہم اپنے بڑوں سے اگر دعا نہیں لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 2 دن کا پرمیشن دیجئے، ہم دادا دادی، نانا نانی، والد والدین سے دعا لے کر جب آ کر پڑھیں گے تو پھر جوش آتا ہے،
یہ بہانہ بنا کر کالج سے نکلے تو پھر قدم نہیں رکھے کالج میں، تو فارماسسٹ بنے، لیکن دل نہیں لگ رہا تھا، مطمئن نہیں تھا فارماسسٹ سے میں، تو انگلش سیکھا. بڑی کہانی وقت نہیں ہے بتانے کی، کیونکہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. تو فارماسسٹ کی جاب میں نے چھوڑی اور انگریزی سیکھنا شروع کیا، انگریزی ٹیچر بنا. تو میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، میں سرٹیفائیڈ انگلش ٹیچر نہیں تھا، کیونکہ بی ایڈ جو ہوتا ہے وہ بی ایڈ میں نے نہیں کیا، ایم ایڈ میں نے نہیں کیا. تو مجھے کوئی ٹیچر نہیں بلاتے تھے، کوئی اسکول والے دروازہ نہیں کھولتے تھے. میں جا کر اپنا پرپوزل رکھتا تھا اسکول میں کہ میں انگریزی میں کچھ مہارت رکھتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو، آپ کے ٹیچرز کو بھی پڑھا سکتا ہوں. تو سب سے پہلا سوال ہوتا تھا اسکول میں کہ آپ کا ریزیومے دیجیے، آپ کے سرٹیفکیٹس دیجیے. تو میرے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، تو کوئی اسکول نہیں بلاتا تھا مجھے. یہ اس لیے کہہ رہے نوجوانوں کو کہ آپ نے کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہارنا. تو میں نے ہمت نہیں ہاری. میرے والد صاحب 3 دن بلکہ 1 ہفتے تک مجھ سے بات کرنا بھی بند کر دیے تھے جب میں نے گورنمنٹ جاب چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ انگریزی زبان پر تھا. اور 3.5 سال محنت کر کے میں نے انگلش سیکھا. سیکھنے کے بعد کوئی اسکول والے مجھے دروازہ نہیں کھول رہے تھے. میں نے ہمت نہیں ہاری، سلمز میں جا کر بچوں کو، غریب بچوں کو پڑھانے لگا. پھر اس کے بعد ایوری سنڈے ڈسٹرکٹس اور ٹاؤنز چھوٹے چھوٹے، وہاں جا کر ٹیچرز کو پڑھانے لگا. پہلا سنڈے 40 ٹیچرز آئی تھی، دوسرا سنڈے 100 ٹیچرز آئی تھی، تیسرا سنڈے 200، ایسے 10ویں سنڈے پر 750 ٹیچرز آ گئی تھی. تو مجھے ہمت ملی کہ یہ جو 700 ٹیچرز میرا لیکچر سننے آ رہی ہے انگلش کا، وہ سارے 700 ٹیچرز بی ایڈ اور ایم ایڈ کرے ہوئے تھے. تو مجھے یقین آیا کہ یہ سرٹیفائیڈ ٹیچر انسرٹیفائیڈ ٹیچر سے سننا چاہ رہی ہے، اس کا مطلب اللہ نے مجھ میں کچھ رکھا ہے اور مجھے مزید محنت کرنا ہے. تو میں نے ٹھان لیا کہ میں مسلمان بچوں کو زبردست انگلش سکھاؤں گا گھوم گھوم کر. تو 2007 سے 2011 تک میں نے بہت ٹریول کیا اور بہت ورکشاپس میں نے کیے. لیکن 2011 میں کرناٹکا کے ایک کالج میں انگلش بچوں کو سکھانے گیا تھا. بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگ کے علم میں لے آ رہا ہوں، بڑے غور سے سننا آپ لوگ. تو میں جب لیکچر دینے گیا تو مجھے این آر آئی ہاسٹل میں روکا گیا تھا. تو این آر آئی ہاسٹل میں آرام فرما رہا تھا. دوسرے دن سے میرا ورکشاپ چالو تھا. تو اچانک شام کے وقت میں، لیٹ ایوننگ، لیٹ نائٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک خاتون کی آواز آئی روتے ہوئے. تو میں دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک خاتون رو رہی تھی. وہ ہاسٹل تھا جس میں اسٹوڈنٹس نہیں، گیسٹ آ کر وہاں رکتے تھے، جو ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس آتے ہیں ان کے لیے تھا. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آنٹی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم لوگ سعودی عربیہ سے آئے ہیں اور ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے آئے ہیں. وہ 10th پڑھ چکا ہے، 11th 12th کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. ایک مشہور ادارہ ہے شاہین اکیڈمی کے نام سے، بیدر، کرناٹکا میں. تو میرے ہسبینڈ میرے بچے کو یہ کہہ رہے تھے کہ تو بہت اپنی زندگی میں سوشل میڈیا پر ہی زندگی گزار رہا ہے اور فیس بک پر ہی تیری پوری دن پوری رات گزر رہی ہے. بس یہ 2 سال تمہیں فیس بک کو چھوڑنا ہے، سوشل میڈیا سے دور ہونا ہے، موبائل سے دور ہونا ہے. یہ 2 سال تو صحیح پڑھائی کر لے اور نیٹ کریک کر لے، اس کے بعد تو جو چاہے میں وہ کروں گا. اس میں بحث ہوئی ہے اور اس بحث میں اس لڑکے نے ایک ایسا چاٹا مارا والد کو اور وہ زمین تلے گر گیا والد. تو بیوی دیکھ نہیں سکی، باہر آ کر چلا رہی، رو رہی ہے، بچاؤ میرے ہسبینڈ کو، بیٹا مار رہا ہے میرا. تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انگریزی سے میں کوئی ریولیوشن نہیں لے آ سکتا. انگریزی سکھا سکتا ہوں ضرور، اس سے کوئی معاشرے میں بہت بڑا چینج نہیں آئے گا. مجھے یہاں سے بندوں کی پرسنالٹی، بندوں کے کیریکٹر پہ کام کرنا ہے. انگریزی سکھاؤں گا ضرور، لیکن ساتھ میں میرا فوکس رہے گا کیریکٹر پر اور پرسنالٹی پر.
اس وقت میں نے عہد کیا تھا 2011 میں. اس وقت میں مجھے انگلش ٹیچر سے لوگ پہچانتے تھے. آج موٹیویشنل اسپیکر کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں اور بہت سے الگ الگ ممالک میں. اس وقت میں نے عہد کیا کہ ہماری قوم کے بچوں کو میں اللہ سے قریب کروں گا, ہماری قوم کے بچوں کو میں والدین سے قریب کروں گا, ہماری قوم کے بچوں کو میں کتابوں سے قریب کروں گا, ہماری قوم کے بچوں کو میں پڑوسوں سے نیبر سے قریب کروں گا. یہ عہد کیا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے ایسے راستے کھولے, ایسے زبردست راستے کھولے ہیں ماشاء اللہ. ہندوستان کے چپے چپے پر میں نے گیا, اور ایک دن کے لیے نہیں 40 دن رہا. ایسے 18 اسٹیٹس میں میں نے ورکشاپس کیا, اور کم و پیش 25 اسٹیٹس میں تو میرے لیکچرز ہوئے ہیں. ابھی 2023 میں مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے 2022 میں دوستی ہوئی, تو 2023 میں اور مولانا حذیفہ صاحب 1,00,000 کلومیٹر ہم لوگ ہندوستان میں گھومے ہیں. 1,00,000 کلومیٹر ہم لوگ گھومے ہیں موٹیویشنل ٹاکس دینے کے لیے. چھوٹے چھوٹے گاؤں گئے ہیں, بڑے بڑے شہر گئے ہیں, اور جا کر لوگوں کو جگانے کی ہم لوگ بھرپور کوشش کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ لوگ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے بھی کالز آتے ہیں کہ آپ وقت نکالیے, ہمارے پاس ایک لیکچر کریے, ہم آپ کو ہیلی کاپٹر سے بلائیں گے اور ہیلی کاپٹر سے بھیجیں گے, اور جو آپ ہدیہ مانگتے ہو وہ ہم دیں گے. 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ. میرا رب گواہ ہے, میں نے اتنے لیکچرز دیے ہیں انڈیا میں, کوئی بھی آرگنائزیشن سے میں نے 1 روپیہ نہ لیا, 1 بھی روپیہ میں نے نہیں لیا. لینا تو دور کی بات, جو ٹریولنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے نہیں لیے. 10% شاید میں نے خرچے, تو 90% میرے ٹریولنگ کے ایکسپنسز عالم دین مولانا حذیفہ صاحب نے برداشت کیے ہیں ماشاء اللہ. ایک عالم دین کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ کھینچنے والے ہیں, چندہ لینے والے ہیں, لیکن موٹیویشنل اسپیکر کو آج ماشاء اللہ علم کا خزانہ آپ کے سینے میں ہے. مولانا حذیفہ صاحب کے پاس میں آپ ٹاپک لیں گے تو 2 3 گھنٹے تو سفر میں ایسے ہی کار میں آپ بیان کر دیتے ہیں. اتنا علم رہنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان میں آتی ہے نا, وہ تکبر ہے. اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنا علم رکھ کر, ایسی محفلیں دیکھ کر, وہ 20 منٹ بات کر کے مجھے 1 گھنٹہ سامنے رکھتے ہیں. ایک انگریزی میڈیم کے بچے کو, اسٹوڈنٹ کو یہ آگے کرنا, یہ عالم دین کا رول ہے ماشاء اللہ. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار مولانا حذیفہ صاحب. مجھے بلانے کے لیے لوگ ترستے تھے, لیکن میں میرے ورکشاپس میں مشغول رہتا تھا. لیکن مولانا حذیفہ صاحب کو پتہ نہیں اللہ کتنے نیکیوں سے نواز رہا ہے, جو کونے کونے میں مجھے لے کر جا رہے ہیں اور میرے لیکچرز رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتایا تاکہ انسان اپنے مقصد پر ٹکے رہیں, تو اللہ اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے. انسان 5 سال میں 40 چیزوں میں قدمیں ڈال دیتا ہے, ایک چیز پر ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے, اس لیے کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے پیسے ڈیمانڈ نہیں کیے ہیں, پڑھانے کے پیسے لیتا ہوں, بولنے کے پیسے نہیں لیتا ہوں میں, کیونکہ علماء حضرات سے میں نے سیکھا کتنا زبردست بولتے ہیں. یقین جانے جو جمعوں میں علماء حضرات لیکچر دیتے ہیں نا کیریکٹر پر, وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایک لیکچر کے 10-10 لاکھ روپے ہوتے ہیں. اگر وہی لیکچر صرف انگلش میں اور اچھے پروننسیشن میں کوئی عالم دین دے گا, ڈپریشن کے اوپر کوئی ٹاک دے گا عالم دین, MNCs میں 10 لاکھ روپے ملیں گے اس کو, حلال کے پیسے ہوں گے وہ. اور ایسے نہ جانے کتنے ٹاکس فری میں دے دیے علماء حضرات مسجد کے ممبر سے. پھر میں نے سوچا کہ بھائی جو میں نے سیکھا ہے نا, یہ کوئی وراٹ کوہلی سے, یہ کوئی سلمان خان شاہ رخ خان سے میں نے یہ نہیں سیکھا. جو ہنر ہے, یہ ہنر جو دنیا مجھے سن کر پسند کرتی ہے, یہ عالم دین ہندوستان کے علماء کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ میں ان کی ترجمانی کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں,
میری اردو بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن میرے جذبے کے قدر شاید لوگ کرتے ہیں، اس لیے سننا پسند کرتے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد نوجوان بچوں کو میں نے پڑھایا میری زندگی میں، اور پڑھا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے بے شمار۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ 2 بہت بڑے غلطی کرتے ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں اور شاید ہم سب بھی ہیں۔ 2 بہت بڑے، ویسے تو بہت غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن 2 بہت بڑے جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اب خدا کو نہیں پہچانا تو یہاں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ارے بھائی خدا کو تو ہم سب پہچانتے ہیں، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ ایک ہے بولنے کو پورا مکمل آپ نے نہیں سمجھا، پھر نہیں پہچانا آپ نے۔ خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کے عظمت کو پہچاننا، خدا کے برکت کو پہچاننا، خدا کے رحمت کو پہچاننا، خدا کے طاقت کو پہچاننا، خدا کے آزمائشوں کو بھی پہچاننا۔ اگر کوئی بندہ آزمائشوں سے گزر رہا ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے، لیکن وہاں ہمت ہار جاتا ہے بندہ، وہاں مانتا نہیں ہے۔ تو خدا کو پہچاننا یہ بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے، آج ہم نہیں پہچانتے ہیں خدا کو۔ اور دوسرا، ہم خود کو نہیں پہچانتے کہ who we are۔ اگر کوئی بندے کے سوشل میڈیا پر 1 ملین فالوورز ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، وہ بالکل بھی کامیاب انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سوشل میڈیا پر فیم ہوتے جا رہا ہے، وتھ ایچ پاسنگ ڈے اس کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کہاں تک بڑھ سکتے ہیں؟ اس روح زمین پر 850 کروڑ لوگ ہیں، تو اتنے ہی فالوورز ہو سکتے نا۔ کتے بلیاں بھی جا کر فالو کریں گے، سوشل میڈیا پر نہیں کریں گے، صرف انسان ہی فالو کریں گے۔ تو ایک انسان کے میکسیمم کتنے فالوورز ہو سکتے ہیں؟ 850 کروڑ روح زمین پر لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اسی محفل میں ہے جس کے 850 کروڑ فالوورز ہیں، اس کے یوٹیوب پر، اس کے انسٹاگرام پر، اور 2 لوگ ناراض ہیں اس سے، اور وہ 2 والدین ہیں، تو پھر سب کا مالک اللہ بھی ناراض ہے اس سے۔ 850 کروڑ لوگ خوش ہیں اس سے، لیکن والدین خوش نہیں ہیں، تو پھر اللہ بھی ناراض ہے اس سے۔ اب وہ 850 کروڑ روز قیامت میں ہیلپ نہیں کرنے والے ہیں آپ کو۔ روز قیامت میں آپ کو کوئی ہیلپ کرنے والے ہیں تو آپ کے والدین کی دعائیں ہیلپ کرنے والی ہے۔ کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ بھائی آپ سنا ہوگا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ بھیک مانگتے ہو جا کر لوگوں کے پاس میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، خزانہ دعاؤں میں، دعاؤں کا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے والد ہیں، آپ کی امی جان ہے، ان کی خدمت کریں، ایسی دعائیں ملیں گی جو آج تک چیرتے ہوئے جائیں گے۔ اور آپ بھیک مانگتے ہو لوگوں کے پاس جا کر، بھائی دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ آپ کے گھر میں خزانہ ہے، آپ کے والدین ہیں جن کے پیروں کے تلے جنت ہے، اور دروازہ بچایا اللہ نے، جنت کا دروازہ ہے، وہ دونوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی بھیک مانگتے، آپ جا کر ولیوں سے بھی جا کر آپ بولے دعا کرنا، دعا کرنا۔ 1 دن دعا کرے گا کوئی اللہ کا ولی، 2 دن دعا کرے گا، لیکن ماں وہ پرسنالٹی ہے جو روزانہ دعا کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ اس کا IAS آفیسر ہے، دوسرا بچہ اس کا IPS آفیسر ہے، تیسرا سائنٹسٹ ہے، اور چوتھا ڈاکٹر ہے، اور 5واں روڈی شیٹر ہے، تو ماں 5 میں سب سے زیادہ کس کو چاہے گی بتائیں؟ ماں کا دل کس پر اٹکے گا؟ وہ IAS پر نہیں اٹکے گا، وہ IPS پر نہیں اٹکے گا، وہ سائنٹسٹ پر نہیں اٹکے گا، وہ ڈاکٹر پر نہیں اٹکے گا۔ ماں کس کو لے کر فکر مند رہتی ہے؟ وہ روڈی شیٹر کو لے کر۔ پوری دنیا دشمنی مول لے، لیکن وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہو۔ آپ کے گھر میں جنت کا خزانہ ہے۔ آج 10 فیملیز، اگر 10 پیرنٹس کی بات کروں میں، تو 8 پیرنٹس ناخوش ہیں۔ اس کا مطلب 80% نوجوانوں سے اللہ ناراض ہے۔ اس جنریشن میں 80% نوجوانوں سے اللہ ناراض ہے۔ اب پورے پرائم منسٹرز مل کر بھی اگر آپ کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ٹیلنٹ کے بیسس پر
اپنے سکل کے بیسس پر، اپنے ایبلٹی کے بیسس پر آپ بلندی پر بھی جائیں گے نا، اس بلندی سے اللہ گرائے گا آپ کو، کیونکہ آپ اپنے والدین کو خوش نہیں کیا، آپ کے والدین ناراض ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، جتنی اوپر لے جائے گا وہاں سے اللہ پھینکے گا آپ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے۔ آپ 1 ملین فالوور بنا لیں، 10 ملین فالوور بنا لیں، 100 ملین فالوور بنا لیں، لیکن والدین کو آپ راضی نہیں کر پائے تو کیا آپ نے کیا بڑا کام کیا اس دنیا میں؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ والدین کی دعا لینے والے بن جائیں۔ اور میں نے کہا 2 بڑی ہم غلطی کرتے ہیں، ایک ہم خدا کو نہیں پہچانے آج تک کہ خدا ہے کیا۔ علماء حضرات کھول کھول کر 2-2 3-3 گھنٹے بتا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ خود کو ہم لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ ایک دفعہ آگرہ میں میرا ورکشاپ ہو رہا تھا، تو میں پورے 16-17 اسٹیٹ سے لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے، 22 دن ہو گئے، لڑکے لڑکیاں تڑپ رہے تاج محل دیکھنے کے لیے، اور میں لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ میرے ورکشاپ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہر دن ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ سر تاج محل ہم یہاں تک آئے، ہمارے ٹکٹس بھی ہو گئے کانوکیشن کے، بالکل نیکسٹ ڈے ہم لوگ جا رہے ہیں، کبھی ایک دن تاج محل دکھائیے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے وعدہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ ورکشاپ میں آپ آؤ گے تو تاج محل دکھایا جائے گا، لیکن ایک دن ہوٹل میں کوئی فنکشن چل رہا تھا، پہلے سے بک تھا، تو اس دن چھٹی دینا لازم تھا، تو میں نے چھٹی دی اور سارے اسٹوڈنٹس کو میں تاج محل دکھانے لے کر گیا۔ تو کچھ لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں، آ کر ریکویسٹ کی کہ سر آپ کے ساتھ ہم سیلفی لینا چاہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں تاج محل بھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ ضرور، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں، یہ جو تاج محل بیک گراؤنڈ میں آپ سیلفی لینا چاہتے ہو، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس تاج محل سے کئی گنا زیادہ آپ خوبصورت ہو۔ تو لڑکیاں ہنستے ہوئے، اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی وہ ہنستے ہوئے مجھ سے کہہ رہی سر یو آر لائنگ، آپ جھوٹ بول رہے ہو سر، یہ تو 7th ونڈر ہے، پورے دنیا پاگل ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں تاج محل کو دیکھنے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ سر خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، my words have utter reality، میرے الفاظوں میں 100% سچائی ہے اور میں پروف کر سکتا ہوں۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ کیسے پروف کرو گے سر کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا کہ تاج محل از ہینڈ میڈ اینڈ یو آر گاڈ میڈ، تاج محل تو لیبر کے ہاتھوں نے بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک فون کے دیوانے آج کا جنریشن، ایپل فون اگر ہاتھ میں مل جائے تو نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس مل گئی۔ ایپل فون کے، آئی فون کے اتنے دیوانے ہیں کیونکہ زبردست فون ہے، بہترین کمپنی بناتی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو پھر کون سی کمپنی بنائی بھائی؟ ایپل کمپنی نے بنایا یا ریلائنس کمپنی بنایا؟ اس نے بنایا، ہم کو اللہ نے بنایا۔ وی آر گاڈ پروڈکٹ، ہم لوگ کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، ہم کمپلیٹ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف یعنی اعلیٰ، بہترین۔ آپ کو اسکول میں 40 بچے ہیں تو 40 بچوں میں ٹیچر صرف 2 یا 3 بچوں کی ہی تعریف کرتی ہے، باقی جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو عجیب عجیب انداز میں پیش کرتی ہیں، عجیب عجیب ووکیبلری یوز کر کے ان کے مورال کو گرا دیتی ہے ٹیچر۔ لیکن اللہ دیکھے سارے بندوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اشرف ہے، تو بہترین ہے، تو میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کیا کیا نہیں بنایا اللہ نے، اتنا بڑا آسمان، کیا خوبصورت چاند سورج، اور یہ ندی، یہ جھرنے، یہ پھول، یہ پتے، یہ پیڑ، یہ وادیاں، یہ جانور، یہ سب کو بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیسٹ پروڈکٹ انسان ہے، اور اللہ نے اٹیسٹ کیا ہے یو آر دا بیسٹ۔ اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں کہ ہم لوگ بیسٹ ہیں، ہم لوگ وقت ہی نہیں نکالتے کام کرنے کے لیے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم کچھ بن جائیں بنا محنت کے، اللہ کا نظام ہی نہیں ہے ایسا۔ 6 دن اللہ نے لیے اس پورے کائنات، اس دنیا کو بنانے کے لیے، جبکہ کن فیکن کا مالک ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز، حکم پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ نے 6 دن کیوں لیا؟
ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں نا، ان سب کو بتانے کے لیے بننے کے لیے وقت لگتا ہے۔ 9 مہینے اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھنے کی، کیونکہ پروف بھی کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر پیٹ میں رکھے ایسے ہی بچے کو پیدا کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ سب کو ایسا اللہ کر سکتا تھا، آج شادی ہوئی کل بچہ ہو سکتا تھا، لیکن 9 مہینے کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ وہ جو ممتا، وہ جو محبت ہوتی ہے نا، جب بندہ پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، روزانہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے ماں کے۔ ایک خنزیر کو اور ایک بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کو کھانا دیں تو کھاتے وقت میں وہ خنزیر کی طرف دیکھ کر کھانا نہیں کھائے گا، کراہیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ وہ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، چوتھے دن ایک روٹی کا ٹکڑا وہ خنزیر کی طرف پھینکے گا، اس کو محبت ہو جائے گی اس خنزیر سے، کیونکہ یہ اشرف ہے۔ اللہ نے ایسا دل بنایا انسان کا، بہترین دل، نرم بنایا ہے۔ یہ سخت ہم لوگ کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ نے بہت نرم دل بنایا ہے۔ اس دل کو اتنا اچھا بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اس دل کو، ہم لوگ استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ 2% کہتے ہیں آئنسٹین نے استعمال کیا تو وہ سائنٹسٹ بنا، تو آپ بتاؤ میں اور ہم کتنا دماغ یوز کیے؟ ہم کچھ کیا ہی نہیں ہے، 0.1% بھی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اب جب اللہ کہہ رہا یو آر دا بیسٹ، کتنے جانور ہیں جو انسان سے تیز دوڑ سکتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو انسان سے لڑ سکتے ہیں؟ مچھلیوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تیرنے میں؟ پرندوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اڑنے میں؟ نہ ہم جانوروں سے لڑ سکتے ہیں، نہ مچھلیوں سے تیز تیر سکتے ہیں، یا جانوروں سے تیز ہم دوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اشرف ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے وہ قابلیت سے نوازا انسان کو کہ ایک انسان نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی اڑ سکتے ہیں، تو پھر انسان کے ذریعے سے اللہ نے جہاز کو بنایا، اور ہم پانی میں مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، کسی انسان نے اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی پانی پہ تیرتے، کنارے سے کنارے میں جاتے، تو انسان سے کشتی بنا دیا ہے۔ کتنی چیزیں انوینٹ ہوئی اس دنیا میں جو انسانوں نے کی ہے، لیکن منور زمانے اور آپ نے اور ہم نے کیا انوینٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دنیا کو؟ انڈیا میں ہم رہتے ہیں، میرے والد نے، میری امی جان نے، میرے دادا، میرے دادی، میرے نانا، میرے نانی، انڈیا کو کیا دیے ہم نے؟ اس زمین کو کیا دیے ہم نے؟ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ نہیں دیا۔ تو کنٹریبیوٹرز بننا چاہیے ہم لوگ کو، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ ہم لوگ یہاں شادی کر کے 4 بچوں کو پیدا کر کے مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ اتہاس رچنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ ریولوشن کے لیے آئے ہیں، اور اس ریولوشن کے لیے ہم نے خوب قربانیاں دینی ہے، خوب علم ہم نے حاصل کرنا ہے، خوب محنت ہم نے کرنا ہے، اور خود کو ہم نے آج تک نہیں پہچانا کہ اللہ نے کیسے زبردست ہم کو ایک برین دیا ہے۔ ہر ایک کا ریٹ پرائس ہے اس دنیا میں، بیسٹ آف دا بیسٹ موبائل دیکھیں آپ، آئی فون ہے جس کا پرائس 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ہے، کار ہے 5 کروڑ سے 10 کروڑ ہے، لیکن کوئی بندہ برین کا پرائس لگا سکتا ہے؟ آپ وراٹ کوہلی سے جا کر پوچھے ایک انگوٹا دے دیں 40,000 کروڑ روپے دوں گا، کیا وراٹ کوہلی دے گا؟ لوگ آج کڈنی بھی دے رہے ہیں 50,000 میں، اس کو قدر نہیں ہے نا کڈنی کی۔ اس لیے میں میرے طلباء کو کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، اگر اللہ نے کبھی ایسے سچویشن میں ڈال دیا کہ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، اور کسی نے آفر دے دیا مجھے کہ ایک یہ انگلی دے دیں میں آپ کو 10,000 کروڑ دوں گا، انشاءاللہ منور زماں یہ انگلی کی قربانی نہیں دے گا 10,000 کروڑ کے لیے، کیونکہ یہ نماز میں اشہد اللہ الہ کے لیے استعمال کرتا ہوں میں۔ آج لوگ کڈنی بھی بیچتے ہیں پیسوں کے لیے۔ اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے، 2 آنکھ، اس کی کیا پرائس ہے؟ کبھی سوچیں آپ؟ ہم لوگ شکوہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ابھی ورکشاپ میں ایک اسٹوڈنٹ وہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے کیا دیا، اللہ کو کیوں مانوں میں، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اتنے لوگ حج پر جاتے ہیں، ایک بندے کی 35 لاکھ میں ایک کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔
اللہ سے کیوں مانگوں میں؟ اللہ کچھ دے ہی نہیں رہا ہے۔ اس بندے کو بٹھایا میں نے، بٹھا کر کہا تیرا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ تو سن ایک بات میں تجھے کہتا ہوں جو مولانا حذیفہ صاحب کے مبارک زبان سے میں نے سنا تھا۔ تو میں نے اس بندے سے کہا مدینے میں مسجد نبوی میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے عبادت کرتے ہوئے، ہر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں کاٹن جو ہوتا نا روئی، ایک باؤل میں پانی ہے وہ ڈبو رہا ہے زبان پر رکھ رہا ہے، ڈبو رہا ہے زبان پر رکھ رہا ہے، ڈبو رہا ہے زبان پر رکھ رہا ہے، یعنی گیلا کر رہا ہے اپنے زبان کو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہر تھوڑی دیر کو آپ روئی ڈبو رہے ہو اور زبان پر رکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری زبان پر سلائیوا جنریٹ نہیں ہوتا ہے، سلائیوا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، حفیر مانا جاتا ہے تھوک، وہ زبان پر جنریٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر میں 10-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ تک اگر گیلا نہ کروں میری زبان سوکھی ہو جائے گی، ڈرائی چکلے جیسے ہو جائے گی، بات نہیں کر سکتا ہوں میں۔ تو وہ تھوک جو جمع ہوتا ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر 2-4 گھنٹے تھوک جمع ہونا رک جاوے نا، بات نہیں کر پاؤ گے آپ، سوکھی ہو جائے گی آپ کی زبان، چپک جائے گی جا کے تالو کو، پھٹ جائے گی زبان۔ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس دنیا کو دیکھنے کے اللہ نے 2 بڑے خوبصورت آپ کو آنکھ دیے، 2 بہترین ہاتھ دیے، 2 زبردست پیر دیے، وہی پیر جو بل گیٹس کو اللہ نے دیے، وہی ہاتھ جو بل گیٹس کو اللہ نے دیے، وہی دماغ جو بل گیٹس کے پاس ہے جو ہمارے پاس اللہ نے دیے، اس نے استعمال کیا تو وہ کامیاب ہوا، ہم استعمال نہیں کیے تو ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ کتنا آپ استعمال کرتے ہو، کس ڈائریکشن میں ہم استعمال کرتے ہو؟ ہم نماز میں مانگتے ضرور دعا، لیکن مسجد سے نکلتے ہی پھر دوسرے ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور مسجد میں کیا دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں؟ فجر میں 2 دفعہ، سنت کوئی پڑھ لیتا ہے تو 4 دفعہ دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرے انعامات ہے، اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرے عذاب ہے۔ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ڈائریکشن کی دعا مانگتے ہیں، ڈائریکشن میں کامیابی ہے۔ آج ہم لوگ ڈائریکشن، کوئی منزل نہیں ہے ہمارے پاس میں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے پاس میں، کوئی لیڈر کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسکول سے دور نوجوان بچے ہیں، کالجز سے دور نوجوان بچے ہیں، علم سے دور نوجوان بچے ہیں، شارٹ کٹ سے کامیابی پسند کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ سے کبھی کسی کو کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے۔ زندہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے نوازا گیا جب آپ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے آسمانوں میں آپ کا نام دیکھا اس وقت میں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد اللہ نے نبوت سے نوازا ہے۔ تو 40 سال تک ایک نظام تھا اللہ کا، اس پروسیس سے اللہ نے گزارا، محنت کروایا۔ بنا محنت کے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ شارٹ کٹ جو بھی تلاش کر رہے ہیں وہ کچھ پل کے لیے کامیابی رہے گی، اس میں کوئی پختگی نہیں رہے گی۔ آپ سے بڑا التجا کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ محنت کرنا سیکھیں اور روزانہ محنت کرنا سیکھیں، اور اپنی جوانی کو آپ لوگ کتابوں میں گزارنا سیکھیں۔ آج کتابوں سے بہت دور اور موبائل سے بڑی محبت ہے۔ کتنے نوجوان بچے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن موبائل ایڈکشن کی وجہ سے اپنی کریئر کو تباہ کر چکے ہیں، حتیٰ کہ والدین کا قتل کرتے ہیں۔ کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا 13 سال کا، اس کا والد سعودی عربیہ میں، ماں تربیت کرتے ہوئے تھک گئی، ایک دن ہاتھ اٹھا کے مار دی کہ تو پوری زندگی فون میں گزار رہا ہے، تو رات میں اس نے ماں کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں۔ ایک تو میری ہی اسٹوڈنٹ لڑکی، ماں روتے ہوئے آ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ سے آ چکے، یہاں کاسٹ آف لیونگ وہاں بہت مہنگا ہے، اور میری لڑکی موبائل ایڈکشن میں ملوث ہے، اور یہ کسی کی بات نہیں سن رہی ہے۔ اور میں نے اس کو ڈانٹا تو اس نے ایک دفعہ میرے سینے پر بیٹھ کر اتنا مارا، مجھے اتنا مارا، میری گردن ٹوٹ گئی ہے۔ ایسی گردن لے کر ماں آئی ہے میرے پاس میں کہ میری بچی بگڑ چکی ہے، مجھے مار رہی ہے، اس کے لیے کچھ کریے سر، آپ آخری امید ہے۔ ایسے کتنے پیرنٹس آج پریشان ہیں بچوں کو لے کر۔ وہ ماں جس کو آپ نے جنم دیا ہے،
اس ماں کا قتل کر رہے ہو، اس ماں کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو، ان کے لیے آپ گالی دے رہے ہو. آج والدین کو گالی دے رہے ہیں، والدین پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. زبان سے مسلمان جتنے گالی دیتا ہے شاید کوئی دوسرے مذہب کے لوگ اتنے گالی نہیں دیتے ہوں گے. اولڈ سٹی کا سیر کر لیں آپ، ہر شہر میں آپ جا کر صرف آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں کوئی پان شاپ کے پاس میں، کوئی ہوٹل کے پاس میں، گلیوں میں آپ دیکھنا اتنی گندے گالیاں مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے. اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکلنا چاہیے. ایک دفعہ کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکلنا چاہیے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فار ایگزامپل یہ پلیٹ ہے، اس پلیٹ میں میں نے حیدرآباد کی بڑی زبردست بریانی ڈالی اور آپ بڑے بھوکے ہیں، اور پھر حیدرآباد کی بریانی پوری دنیا میں مشہور ہے، زبردست بریانی حیدرآباد کی گرم گرم، اور آپ بھوکے ہیں اور آپ کے پاس رکھا. آپ کو فون آیا، آپ فون پہ بات کر رہے، اسی دوران ایک کتا آ کر پیشاب اور پخانہ کر دیا اس پلیٹ میں. تو اس پلیٹ کی بریانی کو پھینک دیا گیا اور اسی پلیٹ کو آپ کے سامنے دھویا گیا، پھر اور ایک بریانی ڈالی گئی. کیا آپ کھاؤ گے؟ آپ کھانا پسند نہیں کرو گے، کیونکہ وہ واقعہ آپ کو ریمائنڈ کرتا رہے گا کہ کچھ پل پہلے، کچھ دیر پہلے کتے نے پیشاب کیا، حالانکہ اس پلیٹ کو دھویا گیا، دھو کر فریش نئی بریانی ڈالی گئی. لیکن آپ کا دل مانے گا نہیں کہ اس پلیٹ میں آپ کھانا کھائے، آپ کہیں گے بھائی دوسرے پلیٹ میں ڈالنا. کیوں؟ اس کچھ دیر پہلے آپ نے اس پلیٹ میں کتے کو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس پلیٹ میں کتے نے پیشاب پخانہ کیا، اس پہ آپ چاول ڈال کر، حالانکہ دھویا آپ نے پلیٹ کو، چاول پھر سے ڈال کر کھانا پسند نہیں کر رہے، تو ایک دفعہ آپ نے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیا زبان پر، اسی زبان پر پھر گالی بٹھا سکتے ہو؟ پاسبل ہے؟ اس زبان کو آپ نے سجایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لیئر ہے، زبان پہ ایک لیئر ہے کلمے کا، پھر اس پر آپ گالی کو بھی لا رہے ہو. ایک زبان پر دو چیزیں کبھی ہو سکتی ہے، گالی بھی اور پھر کلمہ بھی، سوال ہی نہیں ہے. عہد کر لیں آج سے، ہر لیکچر کا ایک ٹیک ہوم ہوتا ہے. کوئی آپ کو گھر میں پوچھے کہاں گئے، تو آج میں ایک موٹیویشنل لیکچر سننے گیا، تو آپ نے کیا سنا، چلو بتاؤ. تو میں اگر 2 گھنٹے بات کروں تو آپ 2 گھنٹے میں نے کیا کیا بتایا آپ کو یاد نہیں رہے گا. کم از کم 2-4 چیزیں تو یاد ہونی چاہیے نا، اس کو ٹیک ہوم بولتے ہیں کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہو یہاں سے. اگر آج آپ کے گھر میں یا آپ کے دوست یا کوئی رشتے دار پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور ٹیک ہوم، آپ نے کیا لے کر آئے ہو آج، تو کہنا میں نے آج سے عہد کیا کہ اس زبان سے کبھی میں گالی نہیں دوں گا انشاءاللہ، اس زبان سے کبھی میں غیبت نہیں کروں گا انشاءاللہ. میرے والد، میرے دادا، میرے نانا، میرے والد کے 2 بڑے بھائی، جس کو ہم حیدرآباد میں تایا بولتے ہیں، چھوٹے بھائی کو ہم چچا بولتے ہیں، بڑے کو تایا کہتے ہیں، کچھ جگہ بڑوں کو بھی چچا بولتے ہیں کچھ علاقوں میں. میرے والد کے 2 بھائی، میرے دادا، میرے نانا، کتنے پرسنالٹیز ہوئے؟ ہاں جی، ارے بولیں بھائی کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. یہ عالم دین نہیں تھے، یہ حافظ قرآن نہیں تھے. میری پوری زندگی میں نے یہ 5 پرسنالٹیز سے ایک دفعہ بھی گالی نہیں سنی میرے کانوں نے، ایک دفعہ بھی. not a single time I have ever heard my parents using abusive words. میرے والد، میرے تایا اگر گالی دیتے، غصہ آتا تو کیا بولتے؟ نالائق، بےوقوف، احمق، بدماش، یہ وکیبلری. آج دیکھیں کتنی گندی گندی گالی گھروں میں، بچوں کے سامنے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بچوں کو 4 بیٹے ہیں تو تینوں بیٹوں کے سامنے ایک بیٹے کو ذلیل کر رہا ہے باپ گالیاں دے کر. اب جس بچے کی پرورش ہو رہی ہے گالیاں سن کر، تو آؤٹ پٹ کیا آئے گا؟ شکر میں آپ چائے میں شکر ڈالو گے تو شکر کیا کھاری ہوگی کہ میٹھی ہوگی؟ ظاہر سی بات میٹھی. جو آپ ڈالو گے وہی آئے گا نا.
آپ گالی دے رہے ہو اپنے بچوں کے سامنے، جھوٹ بول رہے ہو، آپ غیبت کر رہے ہو، تو آپ کے بچے بڑے ہو کر وہی کریں گے۔ تو میں سلام کرتا ہوں میرے والد صاحب کو، میرے دو تایا، میرے دادا، میرے نانا کو۔ اگر وہ گالی دیتے تو میں گالی سنتے ہوئے بڑا ہوتا اور میں گالی دیتا۔ شاید میں نے اسکول کالج کے زمانے میں دیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ان حضرات سے میں نے کبھی گالی نہیں سنی۔ اور میں نے 3 لاکھ بچوں کو پڑھایا، کبھی ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ پر بھی منظر زما کا ہاتھ نہیں اٹھا، کسی کو مارا نہیں میں نے۔ گھڑی اور چھڑی بنا جاتا ہوں میں، بنا گھڑی بنا چھڑی کے کلاس روم میں جاتا ہوں۔ اور جب سے مولانا حذیفہ صاحب سے دوستی ہوئی، ایک بھی لیکچر ایسا نہیں کہ بغیر 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کے کلاس میں نہیں جاتا۔ یہاں بھی لیکچر دینے آیا تو 2 رکعت صبح پڑھا میں نے کہ آج میرے 2 لیکچرز ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ سننے والے دیکھنے والوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دے اور میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے۔ آج 850 کروڑ لوگ اس دنیا میں ہیں، تو 850 کروڑ غریب، امیر، چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، لنگڑا، لولا، صحت مند، سب لوگ بھکاری ہیں۔ کس کے؟ محبت کے۔ انہیں آپ محبت دے دیں وہ آپ کے ہو جائیں گے، انہیں آپ محبت دے دیں وہ آپ کے ہو جائیں گے، لیکن ہم محبت گن گن کر، چن چن کر کچھ ہی لوگ کو دیتے ہیں۔ محبت دینے والے ہم نے بننا ہے، سب کو محبت کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم لوگ نفرت بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں۔ محبت دینے والے بنے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے عمرے میں ملاقات ہوئی، ایک بیان چل رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا اس میں، تو انہوں نے اتنی پیاری بات بتائی، میرے کہنے پر بتائی۔ میں ہر عالم دین سے ملتا ہوں تو نصیحت، جیسے دانش صاحب نے کہا تھا نا، کسی سے میں نے پوچھا نصیحت کریے تو وقت کی قدر کریے، ایسے ہی میں نے بہت سے علماء حضرات سے نصیحت کی۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے میں نے کہا تو آپ ہمیشہ درود پڑھتے رہنا۔ میں نے رابع ندوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالات بڑے سنگین ہیں، بڑے خطرناک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت زبردست آپ کام کر رہے ہو، ہوش میں کام کر رہے ہیں، جوش میں کام کر رہے ہیں، لیکن جوش کے ساتھ میں ہوش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا ہے، ہمت سے کام کرنا بیٹا، لیکن ہمت کے نام پر آپ ہوش نہیں کھونا، ہمت کے ساتھ حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جس حالت میں جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو سینے سے لگا لو، وہ شرابی ہے سینے سے لگا لو، وہ زانی ہے اسے سینے سے لگا لو، وہ چور ہے اسے سینے سے لگا لو، وہ ماں کے ساتھ بدکلامی کرتا ہے اسے سینے سے لگا لو۔ آج اگر بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے پی اے صاحب کہتے ہیں، ان کے سیکریٹریز کہتے ہیں کہ حضرت شرابیوں سے نہیں ملتے، حضرت زانیوں سے نہیں ملتے، تو پھر اور بڑا زانی بنے گا، وہ اس کے بچے بھی زانی بنیں گے۔ ایک دفعہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھ کر لوگوں میں اس کے سینے سے لگا لے اس چور کو، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری بند کر دیں، وہ شراب پینا بند کر دیں۔ محبت کے بھکاری لوگ ہیں آج، میٹھی زبان سننا پسند کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ہم کڑوی زبان بولتے ہیں۔ جس حالت میں جو بندہ ہے اس حالت میں اس کو اپنانا، پھر تربیت کرنا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اچھے بندے سے تو سب لوگ ملتے ہیں، اور جو بندے برے ہیں ان سے کون ملے؟ کہ ہم دل صاف رکھیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے ملنے کی ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اور میں کل بھی بیدر میں لیکچر ہو رہا تھا، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر، میں اسی ٹاپک کو لے کر میں پورا لیکچر دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کیا کیا دے سکتے ہو، اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو آپ کیا کیا دے سکتے ہو۔ ہاتھ سے آپ پیسہ دے سکتے ہو، ہاتھ سے آپ روٹی دے سکتے ہو، ہاتھ سے آپ کپڑا دے سکتے ہو، ہاتھ سے آپ کتابیں دے سکتے ہو، ہاتھ سے دعا دے سکتے ہو، تو آپ کا ہینڈ گیونگ ہو گیا، گیونگ ہینڈ۔ اس ہاتھ کو کیا بولیں گے؟ گیونگ ہینڈ۔ آپ کا ہاتھ گیونگ ہے، لیکن اس گیونگ ہینڈ کے ساتھ
اگر فرگیونگ ہارٹ نہیں ہے تو آپ مکے کے پہلے صف میں بھی جا کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول انسان نہیں ہے. آپ دے رہے ہیں سب کچھ دنیا والوں کو، لیکن دل آپ کا نرم نہیں ہے، معاف کرنے والا دل نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، وہ دعا بھی اللہ ہماری قبول نہیں کرے گا. ہم گر گرا کر یا اللہ بڑا گنہگار ہوں، یا اللہ معاف فرما دے، توبہ یا اللہ پھر کبھی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ ہماری کتنی گناہ معاف کر دیا. بالکل اسی طرح ہم نے بھی معاف کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو. طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو ریونج لیں. اصلی طاقتور مرد مجاہد وہ ہے جو بدلہ لینے کا ہنر رکھتا ہے، جو بدلہ لینے کا جگر رکھتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے. وہ اصل پہلوان ہے، وہ اصل ہیرو ہے، وہ اصل لیڈر ہے. ایک لیڈر کبھی بھی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے پاس میں معاف کرنے کی صفت نہ ہو. اس کے پاس میں کتنا بھی علم ہو، وہ کتنا بھی بڑا سخی انسان ہے، لیکن وہ انسانوں کو معاف نہیں کر رہا ہے، وہ بڑا قائد کبھی نہیں بن سکتا ہے. تو آپ نے اپنے دل کو فرگیونگ والا دل بنانا چاہیے، معاف کرنا، دل کو صاف کرنا. یہ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہم دانت صاف کرتے ہیں، آنکھ صاف کرتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، بدن صاف کرتے ہیں، اور کیا کیا ہم لوگ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں؟ کوئی دوا ہے دل کی؟ کوئی کریم نہیں ہے. چہرے کو صاف کرنے کے لیے کریم، دانت کو صاف کرنے کے لیے پیسٹ، بال کو صاف کرنے کے لیے آئلز ہے، بدن کو صاف کرنے کے لیے لوشنز ہیں، لیکن دل کو صاف کرنے کی کوئی دوا کسی نے آج تک بنایا؟ کوئی نہیں بچایا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹیچنگز دیے ہیں. دل کو ہم نے صاف کرنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل میں کسی کے لیے زہر رکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا قابل قبول نماز ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا گریٹنس ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے. لیکن ہر نماز میں جو درجات ہوتے ہیں نا نیکیوں کے، سب کے الگ الگ ہوتا ہے. اگر 250 کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 250 کروڑ لوگوں کی نماز کی کیفیت ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے. ان کا فوکس، ان کی محبت، ان کا انوالومنٹ، ان کا ڈیڈیکیشن، ان کا ڈسپلن ایک دوسرے سے جدا ہے، اور اللہ سب کو ویسے ہی نیکیوں سے نوازتا ہے. آج ہم لوگ وضو تو بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے. ایک وضو وہ بھی ہے جو بنا پانی کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے. آج 2 بھائی، سگے بھائی، 10 سال سے بات چیت نہیں ہے، صرف 100 گز زمین پر لڑائی ہو رہی ہے، اور 5 وقت ایک مسجد ایک صف میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کو ایسے سجدے نہیں پسند، اللہ کو ایسے سجدے نہیں چاہیے. تو پھر اللہ کو کیسے سجدے چاہیے؟ پہلے دل کو صاف کر دیں ہم. یہ دل صاف کر کر پھر ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ایسی ایک دفعہ نماز پڑھ کر دیکھ لیں. آج میرے کوئی 4 دشمن ہیں جن سے میں 4 سال 5 سال 10 سال سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس کو آپ نے سلام کر دیا، پھر دوسرے دن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دل بڑا ہلکا ہو جائے گا آپ کا. اپنے دل کو صاف کر کے نماز پڑھنا چاہیے ہم لوگ کو. آج یہ چیز ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. دلوں کو صاف کر کے نماز پڑھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں آج کتنا پریشان ہے، کن کن چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے گھر میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ریفریجریٹر پر 2 بھائی جنگ ہو رہی ہے کہ یہ باپ کے انتقال کے بعد یہ ریفریجریٹر میرا ہے، یہ اسکوٹر میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ اینک یہ ابو کی نشانی ہے، میں رکھ لوں گا. 2 بھائیوں میں جنگ چل رہی ہے. ایک بھائی کو ہمت دکھا کر کہنا چاہیے جتنے چیزیں ہیں نا تو سب لے لیں، لیکن تو مجھے چاہیے کیونکہ تو ابا کا پروڈکٹ ہے، میں تجھے نہیں کھونا چاہتا ہوں. یہ جو موبائل ہے، یہ جو بائک ہے، یہ جو ریفریجریٹر ہے، کسی انسان نے بنایا ہے اس کو، لیکن تجھے میرے ابو نے دیا ہے، میں تجھے نہیں کھونا چاہتا ہوں. یہ جگر رکھنا چاہیے مسلمانوں کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج ہم لوگ باتیں نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے سجدوں میں وہ طاقت نہیں.
جو ہماری دعائیں عرش تک جائیں، واپس ویسے ہی اللہ لوٹا دیتا ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ سکلز کا زمانہ ہے، یہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، یہ ٹیلنٹ کا زمانہ ہے. آپ لوگ اپنی جوانی کو کتابوں میں صرف کریے، موبائل سے دور رہیے. رات کا بہت وقت ہو چکا ہے، 10 بجے تک شاید الاؤ کیا جاتا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملتا ہے میں ضرور کوشش کروں گا یہاں ایک بڑا لیکچر آپ لوگ کو دوں. صبح سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی بڑی دیر سے 6 بجے سے شاید یا 7 بجے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 3 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے آپ لوگ کو آ کر. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کبھی بلائے تو اور مزید دوسرے ٹاپکس پر میں لیکچر ضرور دوں گا. یہاں جتنے حضرات آئے ہیں ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مزید 3 منٹ 180 سیکنڈ کھڑے رہیں، بیٹھے رہیں. 180 سیکنڈ آپ لوگ رکیں. مولانا حذیفہ صاحب انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کے فیملی ممبرز کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے کامیابی کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. وہ اپنے لیے دعا نہیں کریں گے، وہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، آپ کے والدین کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، آپ کے مستقبل کے لیے دعا کریں گے. اور جب آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، اسے ٹھکرا کر آپ جا رہے ہو